اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میں جمیل فاروق پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ موٹیویشن، سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف کانفیڈنس، پروگریس، پلاننگ، فیوچر پلاننگ، ڈیسیژن میکنگ، ان سب کی جڑ کیا ہے؟ واٹ از دا روٹ آف آل دس تھنگ؟ جیسے گاڑی چلانے کے لیے اسے فیول کی ضرورت ہے، پیٹرول یا ڈیزل یا الیکٹرک، اسی طرح ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس امید ہونا ضروری ہے۔ امید ہی کے بل بوتے پر ہم سیلف کانفیڈنس، فیوچر پلاننگ اور سیلف ڈیولپمنٹ وغیرہ کر پاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ خوشی کی، ہیپی کی ضد کیا ہے؟ تو شاید آپ کہیں گے ناراضگی، غم، غصہ، تناؤ۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمارے سے ہی ریلیونٹ ہوتی ہے، ہم سے ہی جڑی ہوتی ہے۔ کسی بات پر، کسی فعل پر، کسی اور کی بات پر، کسی اور کے فعل پر ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں ناراضگی ہوتی ہے۔ خوشی کا جب ہم ضد دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے ہوپلیسنس، یعنی نا امیدی۔ جب انسان نا امید ہوتا ہے تو اس کی سوچیں بنجر ہو جاتی ہے، اس کی خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ڈپریشن، اینگزائٹی یا ٹینشن کے مریض کو پوچھیں گے کہ آپ کیسے اس میں مبتلا ہوئے، تو وہ بتائیں گے کہ سب کچھ جو ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری امید ختم ہو گئی۔ امید ختم ہو گئی تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس امید ہونا چاہیے، ہماری امید کبھی ختم نہ ہونی چاہیے۔ اس امید کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں جب عورتیں بچہ جنم دینے والی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ امید سے ہے، اور جب وہ امید سے ہوتی ہے تو وہ بھرپور اپنا خیال رکھتی ہے، اپنے دوائیاں لینا ہو یا غذا کا یا اپنی سوچ کا خیال رکھتی ہے۔ امید کس بات کی ہوتی ہے اسے؟ بچے کے جنم کی۔ جب بچہ جنم لے لیتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل پا لیتی ہے، لیکن اس منزل کے بعد پھر اس کی دوسری امید شروع ہوتی ہے، وہ بچے کی پرورش کی، بچوں کو دودھ پلانا، بچے کی غذا، بچوں کے اور دوسرے صاف صفائی کا خیال رکھنا۔ پھر یہ بھی چیزیں ہو جاتی ہے، بچہ 1-2 سال کا ہوتا ہے تو اس کی امیدیں بدلتی رہتی ہے اور وہ امید کے سہارے بچے کو بڑا کر دیتی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امید جو ہے وہ ایک راستہ ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ امید منزل نہیں ہے، امید راستہ ہے جو آپ کو جو ہے منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے امید کو بڑا کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی امید میں شامل کرے۔ بہت سے لوگوں کی امید ہم سے وابستہ ہوتی ہے، جیسے ہمارے بچوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہوتی ہے، ہمارے بوڑھے والدین ہیں تو ان کی امیدیں ہم سے وابستہ ہوتی ہے، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، ہمارے معاشرے کی امیدیں ہم سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہماری جو امید میں وہ لوگ شامل ہے؟ تو ہماری امید میں وہ لوگ بھی شامل ہونا چاہیے۔ آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ آپ خوش ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب آپ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر پر امید ہو، تو یہ آپ کی خوشی کا انڈیکس ہوتا ہے۔ کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں جن میں امید ہونا اور امید دینا
یہ دونوں پائے جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر خود پر امید ہونا چاہیے مریض کے تعلق سے، اور وہ مریض کو امید دلانا چاہیے کہ آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر ہی متزلزل رہے تو وہ کیسے مریض کو امید دلا سکتا ہے؟ ٹیچر جب اپنے طالب علم سے یہ کہے کہ آپ ریاضی کا یہ سوال حل نہیں کر سکتے، تو اس نے اس بچے کی امید کو ختم کر دیا. اب دوبارہ وہ بچہ ریاضی سے ڈرے گا، اور ریاضی کی طرف آنے کے لیے اسے بہت کوشش کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہی ٹیچر کسی بچے کو امید دلائے کہ آپ تھوڑی کوشش سے یہ کام کر سکتے ہو، یہ مسئلہ ریاضی کا حل کر سکتے ہو، تو بچے میں ایک امید بنتی ہے، اور وہ امید اسے کوشش کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے اور ریاضی میں ماہر ہو کر اپنے ٹیچر کو تعمر یاد رکھتا ہے. اسی طرح لیڈر اپنے فالوور کو امید دلاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں گے ہوپ جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے، جس کو آپ تھوڑی کوشش کے ساتھ بڑھا سکتے ہو. اس سوچ کو آپ بڑھا سکتے ہو. آپ میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا مستقبل میرے حال سے بہتر ہوگا. آئی کین ڈو اٹ، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں جانتے ہیں. جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے وہ زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کا توکل زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور وہ اپنے کام، اپنی کوشش کرتا ہے اور اپنے امید قائم رکھتا ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوگا، اور وہ مایوس نہیں ہوتا. حالات آپ کے ساتھ کیسے بھی ہو، حالات کو چیلنج کے طور پر لیں، دماغ کو مضبوط کرے. حالات خراب ہو، معاشی تنگی ہو، بیماری ہو، شادی شدہ زندگی میں کوئی پریشانی ہو، اس کے کچھ مسائل ہو، حالات کیسے بھی ہو، آپ اپنے خیالات کو مضبوط رکھیں، کیونکہ پریشانی حالات سے نہیں آتی بلکہ خیالات سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ الم نشر میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ پر اپنا توکل مضبوط کرے. آج مشکلات ہے تو کل آسانیاں ہوں گی، یہ یقین، یہ امید رکھے. اسی طرح سورہ طلاق کی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے. جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی یقین دہانی پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ سوچے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کسی بندے کا برا نہیں چاہتا. اللہ کی حکمت ہے، اگر کوئی تکلیف بھی ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اس سے آپ کو وہ مضبوط بنانا چاہتا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. تو ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور اپنے حالات کو پر امید ہو کر بدلنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند آیا تو لائک کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.